آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے ابھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ابھی جنت۔ اس میں سے پہلی چیز فرمائی جو میری جو دو لبوں کے درمیان ہے، زبان، اشارہ فرمایا، جو آدمی اپنی زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر پاکیزگی اور عصمت کی ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان ہی تمہیں جنت میں لے جاتی ہے اور زبان ہی تمہیں دوزخ میں لے جاتی ہے۔ زبان، کلام، گفتگو فیصلہ کن ہے۔ آپ کا جو سامع ہے، آڈینس ہے، آیا وہ آپ کی بات کو مانے گا یا نہیں؟ یہ مرحلہ تو بعد میں آنا ہے، مانے گا یا نہیں، سنے گا یا نہیں، یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے گفتگو ہی سخت طریقے سے کی اور وہ طریقہ آپ کے چہرے سے بھی سختی نظر آ رہی ہے، جلال نظر آ رہا ہے، غصہ نظر آ رہا ہے، اور الفاظ بھی جب غصے میں چناؤ کرتے ہیں تو وہ بھی سخت ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، عمدگی نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے، وہ الفاظ کیا اثر پیدا کریں گے؟ تو وہ سنے گا کیسے؟ تو جب اس نے سننا ہی نہیں ہے، سننے پر اس کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہونی تو مانے گا کہاں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی یہ جو عمدگی ہے اور شائستگی ہے اور نرمی اور ملائمت ہے، یہ چلنے کے باوقار انداز میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یمشون علی الارض ہونا، چال چلن، یہ دو لفظ ہوتے ہیں، یہ دو لفظ دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، چال چلن، چلن کردار بن جاتا ہے، چال چلنا ہو جاتا ہے۔ تو بندے کی جو چلن ہے وہ اس کے چال سے نظر آ جاتی، بندے کا جو چلن سے مراد اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا مزاج، کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو دیکھنا ہو تو اس کی چال کو دیکھو۔ چال ڈال کا لفظ آپ بولتے ہیں تو چال اس کے چلن کا اشارہ دیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اس کی چال دیکھو، چال بتائے گی کہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں۔ اکڑ کے چلتا ہے، کندھے، جسم، اس کی باڈی لینگویج، چلنے کا طریقہ، وہ بولے گا کہ اس بندے میں تواضع ہے، انکساری ہے، شرافت ہے، وقار ہے، حلیمی ہے، یا کیا ہے۔ تو ایک تو وہ، اور پھر فرمایا اور جب ان سے جاہل لوگ، اکڑ لوگ، سخت مزاج، مخالف جب برے طریقے سے ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ اس ناپسندیدہ بات کا جواب ناپسندیدگی سے نہیں دیتے، اکڑ طریقے سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اوئے کا جواب توئے سے نہیں دیتے، نہ ایسی ہو تو پھر وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قالوا سلاما، ان کے لیے بھی لفظ سلامتی کا بولا ہے۔ خواہ کنارہ کش ہوں تو تب بھی سلامتی کے ساتھ کنارہ کش، خاموش ہو جائیں تو سلامتی کے ساتھ خاموش ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ اور پھر آگے 3 کیٹیگریز بنائی آقا علیہ السلام نے۔ کتنی بتائیے؟ 3۔ 70,000 لوگ جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں، جنت میں جائیں گے سیدھا۔ اور دوسری کیٹیگری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان 70,000 لوگوں میں ایسے ہوں گے کہ ہر 1000 کا جو یونٹ ہوگا نا، 1000 لوگوں کا یونٹ، تو 1000 لوگوں کا ہر یونٹ اپنے ساتھ 70,000 اور ساتھ لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کریں تو گویا ان میں سے ہر ایک شخص 70 بندوں کا شفاعت کرنے والا ہو، 70 بندے ہر ایک اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی ہوں گے 70,000 لوگ میری امت میں جو خود تو بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے، مگر ان 70,000 لوگوں میں سے ایک ایک شخص، ایوری سنگل پرسن 70,000 میں ایک شخص اپنے ساتھ پھر 70,000 لے کے جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی پوری امت میں 70,000 ایسے لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ پوری امت میں 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک شخص اپنے ساتھ تنہا 70,000 لوگوں کی شفاعت کر کے لے کے جائے گا۔ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ایسے زمرات میں آ جائیں؟ جی، یہ اب کریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے، انسان سازی کی بات ہو رہی ہے۔ جب طالب بننا ہے، سالک بننا ہے، محسن بننا ہے تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس قسم کے انعامات سے نوازا۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سورہ زخرف میں فرمایا وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، فرمایا کہ
اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ میرے محبوب کی اس بات کی قسم کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ بے شک باری تعالیٰ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان لاتے ہی نہیں، تو میرے محبوب کے اس قول کی قسم کس انداز سے کہا، اب یہ ایسے ہیں کہ ایمان لاتے ہی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ شفقت آقا کی کیا ہے، کتنی فکر ہے ان کی، کتنا خیال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وکیل ان کے یہ کہنے کی قسم کہ باری تعالیٰ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں، یہ کہہ کر پھر ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان سے درگزر سے کام لیں، اور جب بھی وہ اختلاف کریں تو ان سے فرما دیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو بھی سلام کہیں، درگزر کر لیں اور سلام کہیں، ہمارا سلام ہے، اور جلد ہی انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ایسی سچویشن میں جب وہ ایمان بھی نہیں لا رہے اور آقا علیہ السلام تعجب فرما رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو فرماتے ہیں کہ جلد ہی انہیں اپنے انجام کی خبر ہو جائے گی، ایسی سچویشن میں بھی فرمایا وَقُلْ سَلَامٌ، سلامتی کا کلمہ، نرمی کا کلمہ، محبت کا کلمہ ایسی سچویشن میں بھی آف کرنے یا مس کرنے کی یا سکپ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی ایک آخری حد ہوتی ہے جہاں آپ ٹکرا رہے ہیں، وہ آپ کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، عقیدہ کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کے پیغام کو رد کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے کرتے یہ نوبت آ گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیسے لوگ ہیں مانتے سنتے ہی نہیں۔ اس سچویشن پہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قل سلام، سلامتی کے کلمے سے ان سے الگ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ زبان کی سلامتی، کلام کی سلامتی اور شائستگی، اس میں کتنی خیر، کتنی برکت اور کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔ پھر سورہ قصص میں ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر عطا کیے جائیں گے۔ اب سنیں، 2 بار اجر دینا کیا معنی ہے؟ ہر ایک کو 10 گنا تو اجر ملنا ہی ملنا ہے نیکیوں کا، ہر شخص جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور کئی نیکیوں پر آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے 70 گنا اجر ملے گا، کئی نیکیوں پر 100 گنا اجر ملے گا، کئی لوگوں کو 700 گنا اجر ملے گا۔ یہ تو وہ اجر ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیے اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تعین فرما دیا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ ہیں جن کو لاکھوں کے حساب سے اجر ملے گا، ایک عمل پہ لاکھ عمل کا اجر، جتنا صدق اور اخلاص اور للہیت اور رضا الہی اور پاکیزگی اور پیورٹی اور طہارت اور اللہ کی طرف دھیان اور شائستگی جو بڑھتی چلی جائے گی، اجر کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے۔ گویا اتنا اجر پانے والوں کے مقابلے میں بھی فرمایا یؤتون اجرہم مرتین، کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کو جتنا اجر ملے گا کچھ لوگوں کو ہر ایک سے 2 گنا ملے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بما صبروا، وہ لوگ جو ہر سچویشن میں صبر کرتے ہیں۔ اب یہ صبر کا اجر ہو رہا ہے کہ ہر اجر پانے والے کے اجر سے 2 گنا بڑھا دیا جا رہا ہے، صرف کس وجہ سے؟ یہ خوبیاں ہیں جو سن لیں، بما صبروا، اس وجہ سے کہ باقی تو نیکیاں ہیں جو انہیں اجر دلائیں گی، مگر ان کا صبر خوشی میں بھی ہے، صبر غمی میں بھی ہے، صبر فراخی میں بھی ہے، صبر تنگی میں بھی ہے، سب مال و دولت کی فراوانی ہو اس میں بھی ہے، غربت اور افلاس اور فقر ہو کھانے کا نہ ملے اس میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک، اس کو منع کر، کیونکہ ظلم اس کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، دوزخ میں لے جا رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی مدد ہوگی کہ اگر تو اسے سمجھا کر ظلم کرنے سے روک۔ تو دیکھیے تو یہ بھی اجر ہے، ہر حالت میں نیکی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ وہ لوگ جن کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں، ہر برائی کو بھلائی کے ذریعے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے، ایسے کا تیسا نہیں کرتے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی کی بات کی ہے کہ وہ طریقے وضع کریں کہ برائی کو بھی دفع کریں، دور کریں بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ 2 نیکیاں یعنی 2 کریکٹرز آ گئے۔ تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عطا کرنے میں رزق میں صرف مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر علم دیا ہے
تو علم میں سے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں اور ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت دیں۔ طاقت میں سے کچھ نعمت دی ہے تو طاقت کے ذریعے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا جو اللہ پاک نے ذہنی دماغ میں علم، فہم، قابلیت کا رزق دیا ہے تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ جسمانی رزق دیا ہے، قوت و طاقت، استعداد و صلاحیت کا، اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ نے اچھے احوال، اللہ پاک نے اچھی صفتیں، خصلتیں عطا کی ہیں، فیض عطا کی ہیں، تو اپنے فیوزات دے کر لوگوں کو اچھا بناتے ہیں، انہیں خیر دیتے ہیں، نیک بناتے ہیں، صالحیت دیتے ہیں، تو صالحیت سے صالحیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، عفو درگزر سکھاتے ہیں۔ الغرض یہ ایک ہمہ جہت تصور ہے رزق کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عزت دی ہے تو اس سے اگر کسی کی مدد ہو سکتی ہے، ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ طبعاً اس میں سخاوت کا عنصر ہے، جنروسٹی۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت جس بھی شکل میں آپ کو دی ہے، اس نعمت کو خرچ کرنا دوسرے کی بھلائی کے لیے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ اس میں بھی جنروسٹی ہے، بھلائی ہے۔